فی الوقت اپنے ناظرین کو ابھی براہ راست لیے چلیں گے مظفر گڑھ، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہم کیا اپنے طرف سے صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ اہم ہے کہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں پھر سے آباد کرنے کا کوئی منصوبہ ہو، تو ان تمام ایسپیکٹس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ یہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ٹرانسپیرنسی کا میکنزم بھی ہے، اور ہر قدرتی آفت میں، چاہے وہ پچھلے سیلاب ہو، چاہے وہ کورونا ہو، تو یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے مالی مدد پہنچایا ہے۔ تو میں نے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ابھی تک یہ سلسلہ ہم نے اس سیلاب کے نتیجے میں، جبکہ گلگت بلتستان ہو، پختونخوا ہو، سینٹرل پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، اور آگے یہ پانی نے سندھ کی طرف بھی بھرنا ہے، اتنے سارے علاقے متاثر ہیں، تو بات بھی کیا ہے، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس پہ ایکشن بھی لے گا اور انشور کرے گا کہ جو سب سے فاسٹسٹ طریقہ ہے، سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ایسا احساسہ موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے متاثر علاقوں میں ان خاندانوں کو مالی مدد پہنچانے کا یہ طریقہ ہے، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس کے ذریعے یہ ریلیف کہ جو مرحلہ ہے اس میں عوام کو مدد کرنے کے لیے یہ بسپ کو استعمال کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہمارا ریکویسٹ یہ ہے صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت سے، کہ ہمیں اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ ہمارے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے ہمارا کسان ہیں، اس شعبے کو جس انداز سے اور جس لحاظ سے اور جس بھی طریقے سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، جو بھی سپورٹ دیا جا سکتا ہے، وہ نہ صرف اس مشکل وقت میں ان متاثر عوام کو فائدہ دے گا، مگر اوور آل آپ کی معیشت کو بچا سکتا ہے اس نقصان سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے زرعی شعبے سے تعلق جو ہونے والا ہے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بیج ہو یا کھاد ہو، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ پنجاب کے کسانوں کو، بلکہ پاکستان کے کسان کو دینا چاہیے۔ جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا، اس قسم کا پالیسی تب ہو سکتا ہے جب ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ جو بجلی کی جو ان کے بل ہے، اس پورا وقت جب سے یہ سیلاب شروع ہوا اور اس دن تک جب تک یہ سیلاب ختم ہو جاتا ہے، تب تک وہ بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اپنا سپورٹ پرائس کی پالیسی پہ ریویو کرنا چاہیے، اور آگے جا کے کیا انسینٹیوز ہم دے سکتے ہیں اپنے کسانوں کے لیے، ان کو میک اپ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، ایک قدرتی آفت جو ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے، اس میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پچھلے دور میں جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا اور میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ تھا، تو جو ہم نے مل کے سیلاب متاثر علاقوں میں جن گھروں کا نقصان ہوا، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ صوبہ سندھ میں ہو، ان گھر کو پھر تعمیر کرنے کا ایک منصوبہ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو گھر کے اور جو دوسرے اس سیلاب میں نقصان ہوا ہے ہمیں مدد کرنا پڑے گا۔
اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، وزیر خارجہ سے، کہ جو پاکستان نے اپنا ہاں وہ قدرتی آفت گزر رہا ہے، اور دوسرا جو اپیل وہ تو بعد میں ہوگا، جو آپ کا ریکنسٹرکشن کا، ریہیبلیٹیشن کا اپیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے اپنا انیشل اپیل جو ریلیف کا اور عالمی دنیا کا سے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں سے مدد مانگ، ہمیں وہ فوری طور پہ اس اپیل کو اپنا UN کے لوکل انتظامیہ کے تھرو عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے۔ اس سیلاب کا جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، یہ نہ کوئی ایک صوبائی حکومت، نہ ہمارا وفاقی حکومت اکیلا ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پورے پاکستان کو ایک ہو کے سیاست اور سارے اختلافات کو بھول کے اس مشکل وقت میں ہمارے عوام کے ساتھ دینا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم عالمی سطح پہ بھی اپنا ذمہ داری پورا کرے۔ میں جانتا ہوں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کے عوام کے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مدد کرے، اگر اتنا سکیل کا ایک قدرتی آفت، ایک سیلاب ہوا ہے، لیکن اگر ہم اپیل کریں گے ہی نہیں اور وہ پروسیس شروع کریں گے نہیں تو پھر وہ مزید ڈیلے ہوتا جائے گا۔ میں ایک بار پھر مہر ارشاد سیال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ سیلاب کے دوران ہمیں ہمارے باقی دوستوں کو ہوسٹ بھی کیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جو ہمارا پروگرام تھا یہاں کا، یہ بارش کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ امید ہے کہ ایک بہتر وقت میں آگے جا کے میں واپس آؤں گا۔ جو آپ کا اپیل ہے اپنا سڑک کا، جو آپ نے ریکویسٹ کیا ہے روڈ کے لیے، ڈپینڈنگ آن اس کا جو کہ اس کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوگا، ہم یا وزیر اعظم صاحب سے یا جس سے ہمیں ریکویسٹ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے علاقے کے عوام کے لیے وہ وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ آخر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو سیاسی بیان بازی ہے یا اختلاف کی گنجائش تو ویسے تو بہت ہوتا ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اور میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ کس انداز سے اب 1-2 ہفتے سے یہ سیلاب آیا ہے اور اتنے بڑا علاقے، اتنے سارا تعداد میں عوام متاثر ہوئے ہیں، مگر آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کا قدرتی آفت میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے۔ اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے۔ آخر میں ایک منٹ بھائی، ایسے انآرگنائز نہیں ہوتا۔ غازی صاحب ایک کر کے جو ہے میرا میڈیا میں اتنا بڑا اسکیل پہ جب بھی ایک ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمارا کوشش یہ ہے، چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سطح پہ ہو، کہ ہم سب مل کے ریسورسز پول کے ان مسائل کا مقابلہ کریں۔ یہاں نہ صرف پبلک سیکٹر مگر پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کے مدد کر رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جتنا بھی کوشش ہو رہا ہے، ہر موقع پہ there's always people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. سب اپنی کوشش تو پورا کر رہے ہیں، کہیں پورا ضروریات ہو رہے ہیں، کہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارا کوشش ہوگا کہ جہاں کمی ہے ہم اپنی کوشش سے وہ پورا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے ریلیف دینا شروع ہو جائے۔ اس لیے ایک حد تک حکومت کی طرف سے جو راشن دیے جا رہے ہیں یا جو سپورٹ دیا جا رہا ہے وہ کور کر رہے ہیں۔ پھر میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں اپنی جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جہاں لوگ
के डाटा मौजूद है जहाँ फौरी तौर पे पहुँच सकते हैं, वो मैकेनिज़्म जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, मैंने रिक्वेस्ट किया है PM साहब से कि उसके थ्रू वो फौरी तौर पे मदद करेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी ये फर्स्ट सैलाब की कवरेज और मैंने अंदर जाके लोगों को देखा है जो इस वक्त चारों तरफ से घिरे में है और उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब मसला ये है कि इमदाद हो रही है, ठीक है, हुकूमत आपको कैंप्स भी दे रही है, आपको 3 वक्त का खाना भी दे रही है। अब उनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि या तो तीनों टाइम में चावल दिए जा रहे हैं, रोटी नहीं दी जा रही, एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको मिलनी चाहिए उन तक नहीं पहुँच रही। तो काइंडली ऐसा मैकेनिज्म दिया जाए उसमें हमारे जितने भी लोग हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ऐसा भी मैकेनिज्म लेकर आया जाए कि मुस्तहिकीन तक जिनको ज़रूरत है इसकी उन तक जो है वो इमदाद पहुँच जाए। एक तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सब जो इमदाद दे रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं मदद करने का। बेस्ट टारगेटिंग जो मैकेनिज्म है ना इस मुल्क में, एक तो ना सिर्फ गुर्बत का मुकाबला करने के लिए, मगर किसी भी कुदरती आफत में वो डिजर्विंग लोगों को पहुँचने के लिए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो यही वजह है कि हमने PM साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो सिलसिला शुरू हो जाए। गवर्नमेंट को ना UN से अपील करनी चाहिए। बिलावल साहब, हमारा 200 किलोमीटर का एरिया है, जवाना बंगला से शुरू होता है और हेड पंजनर तक। इसमें 139 मौजाजात हैं जो मुतासिर हुए हैं इस वक्त तक। हम आपको ये बता दें कि इंतजामिया की जानिब से 22 फ्लड रिलीफ कैंप हैं। क्या ये काफ़ी है 139 मौजाजात जो मुतासिर हो रहा है उसके लिए? जितना 3 दरिया में जो सैलाब 1-2 हफ्ते अब हो चुके हैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, और पीछे अब हर दूसरा दिन बाद आप सुनने में आ रहा है कि भारत मज़ीद पानी छोड़ा जा रहा है। तो मैं जानता हूँ कि इस जितना बंदोबस्त हुकूमत की तरफ किया जा रहा है वो अवाम में मज़ीद वो ख्वाहिश है, मुतालबा भी है कि चाहे वो रिलीफ हो, चाहे वो राशंस हो, या जो आपके सिवा कि मज़ीद मदद किया जाए। और मेरा ख्याल में इसी पे काम किया जा रहा है। जितना ज़्यादा इलाके मुतासिर होते हैं उतने मज़ीद रिलीफ के लिए कैंप्स भी बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाके में लोग तो अपने रिश्तेदारों के पास और जाने वाले के पास भी अपने बंदोबस्त अपने कोशिशों से कर रहे हैं। मगर फिर से मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हुकूमत के पास सबसे बड़ा इफेक्टिव हथियार रिलीफ और मदद पहुँचाने के लिए इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और उनको वो मैकेनिज्म को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुल्तान में आपकी टीम अली कासिम गिलानी आपके पीछे खड़े हैं, बहुत मुतालिक है, इन्हीं को देखकर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी साथ साथ जो है वो मुतालिक हो चुके हैं। साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब तक आपने जो विजिट्स किए हैं क्या कमी जो है वो देखने में आ रही है यहाँ पर कैंप्स के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर साहब से आप मुल्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर भी सहूलियात जो है वो फ्राहम की जाए। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे रोरी टीवी का मुझे जवाब देने दे, वरना पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। एक तो आपका शुक्रिया, बिल्कुल मैंने तो पहले भी, मैं समझता हूँ कि हर लेवल पे, चाहे वो वफाकी सतह पे हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो, और हाँ ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से हो, हर कोई अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करें, लोगों को बचाएं, अवाम को बचाएं, मदद पहुँचाएं। मैं आज आगे जाके मुल्तान भी जाऊँगा, दौरा भी चलता रहेगा। जहाँ भी अगर मुझे कहीं नज़र आता है कि बेहतरी की गुंजाइश है या कोई कमी पेशी है तो मैं बात कर सकता हूँ सूबाई हुकूमत से, या जो भी इदारा वफाकी हो जिसका वो काम हो। मेरा नहीं ख्याल में ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे मुझे इस वक्त जब कुदरती आफत मौजूद हो कि उस पर गौर किया जाए। बाद में जब ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है तो हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आने वाले सैलाबों के लिए हम अपना कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना सकते हैं जिससे हम लेकिन उनका
شناخت کسی اور موضوع کا نکلتا ہے, لیکن وہ اصل میں جو ہے سیلاب زدگان ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ ان کا تعین کیا جا سکے. بعد میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہے. اس وقت جو بھی مدد مانگ رہے ہیں ان کو ہمیں مدد دینا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا کس یوسی سے کون سے. اس وقت جو ہے سب کا کوشش یہی ہے کہ ہم مدد پہنچائیں, کوشش کریں کہ جتنے متاثر لوگ ہیں ان کو مدد دیا جائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنل میکینزمس ہیں ہمارے, ان میں کیسے بہتری آ سکتا ہے. اس میں بعد میں یہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا کہ ہم وہ بہتری کا گنجائش تلاش کریں. بلاول صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس قدر شدید بارش میں آپ نے لوگوں کے ساتھ غربت کے اظہار کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کے سپاہی جو مالی شاہ سیال بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت مظفر گڑھ میں اگر کوئی بندہ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے اور ان متاثرین کے پاس جا رہا ہے تو وہ آپ کا سپاہی ہے. میری صرف ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ سر, میں مظفر گڑھ کا ایک صحافی ہوں, میں پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ پریس کلب کا, میں ایم اے جرنلزم ہوں, میں لا گریجویٹ ہوں, میں پاکستان کا بہترین ڈیبیٹر ہوں. سر, میں نے یہاں ضلع کونسل کی لینڈ لیز پر لے کر میں نے یہاں پارک بنایا. سر, یہاں پر 10 سال کی لیز تھی, 1 سال بعد ضلع کونسل نے اس کو سیل کر دیا. اب وہ سیل کر کے وہاں پہ پرائیویٹ لوگ بٹھا دیے ہیں. میرا سامان کروڑوں روپے مالیت کا جان بوجھ کے ڈبو دیا ہے. مجھے 1 روپے کی گورنمنٹ سے کمپنسیشن نہیں چاہیے. میری صرف ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نہیں کر سکتی تو آپ کے گورنر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا آئین پاکستان مجھے اجازت دیتا ہے کہ مجھے میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کروا لیں. اگر اس انکوائری میں میں کہیں غلط ثابت ہوتا ہوں تو سر, میں ایک پائی کی بھی کمپنسیشن لینے کے لیے اس میں نہیں ہوں. اگر میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کرپٹ ضلع کا کونسل کے لوگوں نے تو سر, میری ایک گورنر صاحب کو آرڈر کر دیں کہ میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کرا لیں. بس میں یہی میری ایک ریکویسٹ ہے. بالکل, سیال صاحب نے پہلے سے آپ کا یہ معاملہ اٹھا بھی لیا تھا اور اپنے مطالبات میں یہ شامل ہے, تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا. انصار کو سننے دیں یار. آپ پچھلے 2010 کے فلڈ میں بھی تھے, 14 میں بھی آیا, اور آپ بیشتر لوگوں کو, ہمارے صحافیوں کو جانتے ہیں, چہرے آپ نے پہچانے ہوئے. بات یہ ہے کہ ہم اگر انتظامیہ کے خلاف کوئی اگر رپورٹنگ کرتے ہیں صرف ان کو بتانے کے لیے کہ یہ تنقید برائے اصلاح ہے, ہمارے ایک رپورٹر کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے, جبکہ آپ کی حکومت نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مذمتی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. آج ہم نے کوئی مذمت نہیں کی. آپ کی اور گورنر صاحب کی آمد پہ صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ مذمتی الفاظ ضرور اختیار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سینئر رپورٹر جس نے سچ دکھایا اور اس کو آف ایئر دو روٹی دی جاتی ہے, صرف سن لے, 2 روٹی دی جاتی ہے, سالن دیا جاتا ہے, کیلا دیا جاتا ہے, سیب دیا جاتا ہے. اور اس کا سوال کا میں جواب دینا دوں نا, تاکہ میں دوسرے ٹاپک پہ. جہاں تک آپ نے آزاد صحافت کی بات کی ہے, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے آزاد صحافت کی حمایت بھی کرتے ہیں. مجھے یہ ڈیٹیلز نہیں معلوم, آپ ضرور پہنچائیں ہمیں تاکہ ہم اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. اس وقت جو سب صورتحال ہمارے سامنے ہے, ہم اس وقت قدرتی آفت پہ اور سیلاب پہ زور دینا چاہیں گے, مگر ضرور جہاں تک آزاد صحافت ہے پہلے بھی آپ نے کہا تھا سر, اب ہمیں صوبہ ہی دے دیں سر, چلو اس سے ہٹ کے خوشخبری دے دیں سر. آپ انشاءاللہ فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں سر, جو آپ کو دیکھ رہی ہے سر, وہ پہلے پی ڈی ایم کی سر, پی ڈی ایم کے ساتھ رہے, پھر آپ سر اس طرح کا ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے کیا ہے سر. ہم اس وقت ہم ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اور عوام کے سیلاب کے حوالے سے دورے پہ نکلے ہیں, اور ہم نے صرف اسی ایشو پہ زور دینا ہے. میں کسی کیمپین کے ایشو پہ یا میرا اپنا منشور کا جو ایشوز ہے وہ آپ کے سامنے ویسے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تیاری ہم جاری ہے اور ہم مقابلہ کریں گے. ہمارا کوئی
کوشش ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اس سیلاب کا مقابلہ کریں. میں آپ کے حوالے سے میڈیا کے تھرو اپیل کرنا چاہوں گا سندھ کے عوام کو، خاص طور پہ وہ جو کچے میں آباد ہے، کہ وہ ضرور ایویکویٹ کریں اور لوکل انتظامیہ سے، صوبائی انتظامیہ سے تعاون کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جیسے ماضی میں مقابلے کیا ہے ہم پھر سے مقابلہ کریں گے. مذمتی الفاظ صحافی کو افیئر کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ کسانوں کو بیج کھاد کی فراہمی میں سپورٹ دینی چاہیے. آزادی صحافت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حمایت کی ہے. ساتھ ساتھ کہا گیا وزیر خارجہ عالمی سطح پر باضابطہ اپیل کریں، ہمیں اقوام متحدہ میں فوراً جانا چاہیے. 3 دریاؤں میں سیلاب آیا ہے، بھارت مزید پانی چھوڑ رہا ہے. بلاول بھٹو کی جانب سے مزید کہا گیا حکومت بیج اور کھاد پر کسانوں کو سہولیات دے. ساتھ ساتھ سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے زرعی ایمرجنسی کا اعلان کیا جانا چاہیے. وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ جو صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے. لاہور اور قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دوبارہ سے دورہ کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.